بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو یعنی کہ پڑھنا، پھر اس کو ایصال ثواب کرنا یعنی کہ بخشنا اپنے لواحقین کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ ایک دو بھائی نے سوال بھی کیا ہے اور سوال پوچھا بھی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بالکل بات کو واضح کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھ سکوں۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلی حدیث مبارکہ میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سادے لفظوں میں خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ پھر فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ویسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے 5 آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کا ذکر کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس پر جنت عاشق ہے۔ ویسے 5 بندوں کا حدیث میں ذکر ہے، اس میں ایک کا ہی ذکر کروں گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سا مقدر والا آدمی ہے کہ جس کی جنت عاشق ہے؟ ہم نماز پڑھیں تو اس لیے کہ جنت ہمیں جنت مل جائے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، تو ہماری تمنا یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے۔ تو وہ کون سا آدمی ہے کہ یعنی جس کی جنت عاشق ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے کہ دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اس کو بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھو قرآن پاک یعنی ماہ رمضان المبارک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ یعنی کہ ایک لفظ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بھی 3 حروف ہیں، جو ماہ رمضان میں یہ بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کے نامہ مال میں 2100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ نیکیوں کے درجے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یعنی کہ ایصال ثواب آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ ایک اور فضائل میں حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک آدمی کا نا یکدم جنت میں درجہ بلند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، جنت میں درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا، یا اللہ پاک اب تو میرا مال نامہ بند ہو گیا ہے، یا اللہ پاک یہ جو آپ یعنی کہ ہمیں اجر عطا کر رہے ہیں، پیارے بھائیوں یہ جو آپ اجر عطا کر رہے ہیں یہ کس بات کا اجر ہے؟ یعنی میرا درجہ بلند کیوں کیا گیا ہے؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری نیک اولاد کی قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے آج اس نے اللہ کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، آج اس نے اللہ کو رحمان اور رحیم کہا ہے، بس اس کی برکت سے اللہ پاک نے یعنی کہ تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بھائیوں؟ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دنیا کے تمام معاملات آپ نے سمیٹ دینے ہیں اور 1.25 سپارہ آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ سمجھ لیں، آدھا سپارہ صبح پڑھ لیں، آدھا سپارہ یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ 27ویں روزے آپ کا قرآن پاک، جیسے تراویح میں بھی حافظہ پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، آپ کا بھی قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں
اگر آپ نیت کر لیں کہ میں یہ جو سورت رحمان پڑھی ہے، سورت فاتحہ پڑھی ہے، سورت اخلاص پڑھی ہے، اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو، اپنے چچا جان، اپنی چاچی جان، اپنے ہمشیرہ، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقربا، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی رشتہ ہے آپ کا، آپ نے نیت کر لی۔ اگر آپ نے یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی تو پھر بھی آپ کو بھی ثواب ہوگا اور ان کو بھی ثواب ہوگا۔ یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچنا کہ ان کو ثواب نہیں ہوگا اور میرے ثواب میں کمی ہوگی، نہیں نہیں پیارے بھائیو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ جیسے میرے آقا فرماتے ہیں جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی روزے رکھنے کا اور افطار کرنے کا ثواب مکمل دیا جائے گا، اور جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا فرمایا کہ اس کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ فرمایا دوسرا ایصال ثواب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت نہیں کی لیکن قرآن پاک پڑھ دیا، بعد میں آپ نے نیت کر لی، فرمایا ایصال ثواب ان کو پہنچ گیا۔ جن کی آپ نے نیت کر لی ان کو ثواب پہنچ گیا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اور تیسرا پیارے بھائیوں، بہترین جو طریقہ کار ہے، جو بالکل پیارے بھائیوں میں کہتا ہوں کسی مولوی کی بات پہ آپ نے کان نہیں دھرنا۔ اس بات پہ آ کے قرآن پاک آپ نے پڑھا، کچھ نہ کچھ صورتیں پڑھی، مکمل کیا قرآن پاک، یعنی کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ لے کے امام مسجد کو بھیجیں یا فلاں کو بھیجیں، فلاں قاری کو بھیجیں، مدرسے والے کو بھیجیں، کسی کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں پیارے بھائیوں۔ ہاں سال بعد آپ ختم دلائیں، ایصال ثواب کریں، وہ بالکل جائز ہے، یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں پیارے بھائیوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا آپ نے تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھانے کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ نے محسوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں اور پڑھ کر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ پر درود و سلام، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد پیارے بھائیوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی یہ تمام ایصال ثواب کا جو ہے یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے جی۔